لیکن اس کی بیٹی نے اس کے کام کو جاری رکھا اور زہر کی تیاری میں مصروف رہی تاکہ ہر اس بیوی کو مدد فراہم کی جا سکے جو اپنے شوہر سے تنگ آ کر اپنی شادی شدہ زندگی کو ختم کرنا چاہتی تھی اور بیوہ کا لقب حاصل کرنا چاہتی تھی۔ السلام علیکم ناظرین، یہ ایک حقیقت ہے کہ جہاں مرد جرائم خاص طور پر سیریل کلنگ جیسے بھیانک جرم کا ارتکاب کرتے ہیں، وہاں عورتیں مردوں کے مقابلے میں بہت کم جرائم خاص طور پر سیریل کلنگ میں ملوث ہوتی ہیں، اور آج تک پوری تاریخ میں صرف مٹھی بھر خواتین سیریل کلرز کا ذکر کیا گیا ہے۔ لیکن یہ خواتین سیریل کلرز بھی انتہائی خطرناک تھیں۔ ان میں ہنگری کی ایک اشرافیہ خاتون اکاؤنٹس الزبتھ تھیں، جس نے مبینہ طور پر سینکڑوں نوجوان خواتین کو قتل کیا اور اپنی جوانی کو برقرار رکھنے کے لیے ان کے خون میں نہائی۔ لیکن زیادہ تر اس کہانی کو اس کے شہر کے مردوں کی طرف سے اس کی زمین اور اثاثوں پر دعویٰ کرنے کے لیے چلائی جانے والی بدنامی کی مہم سمجھا جاتا ہے۔ ناروے سے تعلق رکھنے والی ایک امریکی خاتون بیلے گنیس خود کو ایڈورٹائز کرتے ہوئے 40 سے زائد افراد کو اپنے فارم میں لے گئی، جہاں اس نے ان افراد کو قتل کر کے ان کا سامان چوری کر لیا۔ میکسیکو کی ایک سابق پروفیشنل ریسلر جوانا بارزا نے تقریباً 4 درجن معمر خواتین کو قتل کر دیا تاکہ وہ ان کا مال لوٹ سکے۔ میساچوسٹس کی ایک نرس جین ٹوپن نے اپنے 31 مریضوں اور جاننے والوں کو زہر دینے کا اعتراف کیا اور اسے اکثر امریکہ کی پہلی خاتون سیریل کلر کہا جاتا ہے۔ لیکن کہا جاتا ہے کہ اٹلی کی 17ویں صدی کی بدنام زمانہ زہر خور جولیا توفانہ سے زیادہ دلچسپ اور خطرناک کوئی خاتون سیریل کلر نہیں ہے، اور نہ ہی اس کہانی سے زیادہ کوئی دلچسپ کہانی ہے۔ اس بارے تفصیل جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، اور اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سے پہلے سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ جولیا توفانہ کو دنیا کی سب سے مشہور قاتلوں میں سے ایک اور انتہائی ذہین قاتل مانا جاتا ہے۔ اس نے تقریباً 600 شادی شدہ مردوں کے قتل میں حصہ لیا، جس کے لیے اس نے خود کا تیار کردہ زہر استعمال کیا، اور اس کا پہلا تجربہ اس نے اپنے شوہر پر کیا، جس نے اس کا زہر چکھا اور سیدھا قبرستان پہنچ گیا۔ جولیا نے زہر بنانے کا طریقہ اپنی والدہ سے وراثت میں پایا، جس نے اپنے ہی تیار کردہ زہر سے اپنے شوہر یعنی جولیا توفانہ کے والد کو قتل کیا تھا، اور اس قتل کے الزام میں اسے سزائے موت دی گئی تھی۔ لیکن اس کی بیٹی نے اس کے کام کو جاری رکھا اور زہر کی تیاری میں مصروف رہی تاکہ ہر اس بیوی کو مدد فراہم کی جا سکے جو اپنے شوہر سے تنگ آ کر اپنی شادی شدہ زندگی کو ختم کرنا چاہتی تھی اور بیوہ کا لقب حاصل کرنا چاہتی تھی۔ یہ جولیا توفانہ تھی جو 17ویں صدی میں سب سے خطرناک قاتلوں میں شمار کی جاتی ہے۔ اس کا تیار کردہ زہر بے رنگ اور بے بو تھا، اور وہ اسے ایکوا توفانہ کہتی تھی۔ ابتدا میں اس نے زہر کو کچھ خوبصورت مصنوعات کے مرکب سے تیار کیا، کیونکہ اس وقت وہ اسی شعبے میں کام کر رہی تھی۔ پھر اس نے زہر کو آزمانے کا ارادہ کیا اور اپنے شوہر کے کھانے میں چند قطرے ڈال دیے۔ شوہر نے کچھ صحت کی خرابی محسوس کی اور ڈاکٹر کو بلایا گیا، جس نے خیال کیا کہ وہ فوڈ پوائزننگ کا شکار ہو گیا ہے اور اسے خاص قسم کے کھانے کا مشورہ دیا۔ توفانہ نے اس کے لیے ڈاکٹر کی تجویز کردہ خوراک میں زہر شامل کرنا شروع کر دیا تاکہ شوہر کو اس کی حقیقت کا شک نہ ہو۔ آہستہ آہستہ زہر نے بیچارے شوہر کی جان لے لی اور کسی کو اس کی بیوی پر شک تک نہیں ہوا۔ اس کے بعد توفانہ نے ان بیویوں کو زہر کی پیشکش کرنا شروع کی جو اپنے شوہروں کی بدمزاجی اور غصے سے تنگ تھیں۔ اس نے انہیں مشورہ دیا کہ وہ ہر بار کھانے میں چند قطرے زہر کے ملا دیں۔ یہ زہر چند دنوں کے اندر اپنے متاثرہ کو ہلاک کر دیتا تھا، اور اس کے نتیجے میں موت بالکل طبیعی موت کی طرح لگتی تھی۔ یہ کامیاب منصوبہ تھا اور توفانہ نے بہت ساری دولت کمائی کیونکہ وہ ان بیویوں کے ساتھ وراثت میں شریک ہو گئی جو اس کے زہر کے نتیجے میں بیوہ ہونے میں کامیاب ہوئیں۔ اس زہر کے 6 قطرے کسی بھی انسان کو مارنے کے لیے کافی تھے۔ توفانہ تقریباً 50 سال تک یہ کام کرتی رہی، اور کہا جاتا ہے کہ اس کے زہر کے شکار مردوں کی تعداد 600 یا اس سے زیادہ تھی۔ اس کے زہر کو وراثتی پاؤڈر کے نام سے جانا جاتا تھا، کیونکہ اس زہر کا استعمال بیواؤں کو اپنے شوہروں کی وراثت سے حصہ دلاتا تھا۔ ایک بار ایک بیوی نے اپنے شوہر کے لیے کھانے میں زہر ڈال دیا، لیکن بعد میں اس کا ارادہ بدل گیا۔ بیوی نے شوہر کو روکنے کی کوشش کی، مگر وہ اسے کھانے سے روکنے میں ناکام رہی۔ شوہر نے حقیقت جاننے کی ضد کی تو بیوی نے اسے حیرت انگیز حقیقت سے آگاہ کیا کہ وہ اسے مارنا چاہتی تھی۔ شوہر اپنی بیوی کے ساتھ پولیس کے پاس گیا، جہاں توفانہ کے کھیل کا مکمل انکشاف ہوا۔
لوگوں کے غصے کے باعث طوفانہ کی کہانی تیزی سے پھیل گئی اور اسے تفتیش کے دوران سختی سے تشدد کا نشانہ بھی بنایا گیا، یہاں تک کہ وہ اپنی جان سے چلی گئی۔ اس طرح ایک انتہائی خوفناک کہانی کا اختتام ہوا، لیکن جو طوفانہ موت کے بعد بھی لوگوں خصوصاً خاوندوں کو عرصے تک خوف زدہ کرتی رہی۔ تو بیگمات کے ساتھ ہمیشہ پیار محبت سے پیش آئیں اور لمبی زندگی کے لیے گھر میں سلوک و اتفاق رکھیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔